السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شرافت خان ہے اور میں کچھ چیزیں جو اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی کالج میں، اور نوجوانوں کے لیے بھی یہ چیزیں بہت مفید ہے۔ جو غلطیاں ہم سے، اصل میں ہم ایک اسلام سے ہمارا تعلق ہے، تو کچھ غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہے اسپیشلی فار نوجوان، اسپیشلی فار اسٹوڈنٹس، تو یہ چیزیں اصل میں بتانی تھی۔ اور کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو یہ چیزیں میں کو ریلیٹ اچھی طرح کر سکتا ہوں کہ جو ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں آج معاشرے میں، اور اسی خرابیوں کی وجہ سے آج اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کا اس کے اندر کیا رول ہونا چاہیے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ فرض کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذمے جو فرائض کو مقرر کیا ہے، تو ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ وہ بات چاہے لے لو نماز کی، ایک نوجوان کا معاملہ آج کیا ہے نماز کے تعلق سے، وہ بات لے لو فرائض میں روزوں کی، کہ کتنے روزے ہم رکھتے ہیں۔ تو فرائض میں جتنی بھی چیزیں آتی ہے، ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اس کا پابند ہو کہ وہ فرائض کو مکمل طور پہ اپنی زندگی میں نافذ کرے، مکمل طور پہ اپنی زندگی میں قائم کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا صحیح فہم، کہ ہمیں اسلام کا صحیح فہم ہونا چاہیے۔ آج سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اسلام کا صحیح فہم انسان کو نہیں ہے، اس میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ اسلام کا صحیح فہم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتا ہو اور قرآن کو سرسری پڑھ لے اور حدیث کو سرسری پڑھ لے، بلکہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو معاملات آج چل رہے ہیں، اسے اسلام سے کس طرح کنیکٹ کرے اور اس کو کس طرح ریزالو کرے اسلامی طریقے سے، کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ سولوشن آف ہیومینٹی۔ تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک صحیح فہم ہمارے پاس ہو، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ہو، ایک نوجوان کے پاس ہو۔ جو بھی تبدیلیاں اور جو بھی خرابیاں معاشرے میں رونما ہو رہی ہے، اس کا تجزیہ کرے کہ اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اسے ایکسیپٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں جو بھی معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اسلام کا ہمیں صحیح فہم نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک نوجوان کے لیے، کہ عمل صالح، ایک نیک عمل صحیح ہے، اس کے پاس میں اسلام کا صحیح فہم آ گیا، اس کے پاس وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس سے بالکل برخلاف ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا صحیح فہم ہو، ساتھ ہی ساتھ عمل صالح بھی ہو، جس طرح سورہ عصر میں آیا ہے کہ عمل صالح اور صبر کی تلقین کے ساتھ ہی ساتھ تم جو اسلام کو جو تم ریپرزینٹ کرو گے، جس کا تمہیں فہم آ چکا ہے، اب تم اس کے ساتھ میں ایک صحیح علمیہ لے کر اور صحیح فہم لے کر اسے ثابت کرنے کے لیے عمل میں کس طرح آتے ہو۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ عمل صالح تمہاری پرسنالٹی سے اسلام جھلکنا چاہیے، تمہاری پرسنالٹی سے اسلام ریپرزینٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مثالی فیملی، ایک مثالی معاشرہ، کہ جہاں پر بھی تم گزرے ہو، جہاں پر بھی تم رہے، اس کے آس پاس اس کے جتنے لوگوں سے آپ کا تعلق پڑتا ہے، جتنے لوگوں سے آپ ملتے ہو۔ فار ایگزامپل ایک فیملی کی بات لے لو، کہ اگر ایک فیملی میں آپ کو اسلام کا صحیح فہم بھی آ گیا، ایک عمل صالح بھی آپ کے اندر ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہوتی ہو، لیکن تمہاری فیملی اس سے بہت دور ہے، تمہارا معاشرہ، تمہارا آس پاس کا معاشرہ اس سے بہت دور ہے، تو اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ تو پہلے تو یہ انفرادی طور پر آپ کا کرنے کی بات ہے، دوسرا فیملی، تیسرا معاشرہ۔ تو یہ چیز ہے، اور یہ چیز ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہی کر سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی چیز کہ اتحاد، جو اختلافات ہمارے معاشرے میں چل رہے ان کی ترغیب نہ دے، بالکل نہ دے، اور اتحاد پر آئے، لوگوں کو کس طرح اتحاد پہ جمع کرے، کس طرح ایک بات پہ جمع کرے، اور یہ سب ہوگا اسلامی معاشرے سے۔ اگر آپ اپنے اندر ایک اسلامی معاشرہ قائم کر لے تو یہ آپ لوگوں میں اتحاد برپا کر سکتے ہیں۔ بالکل جو عصری علوم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس میں مہارت، فار ایگزامپل اگر آپ ایک انجینئر ہو، ایک ڈاکٹر ہو،
اگر آپ پالیٹکس پڑھتے ہو تو اس میں مہارت حاصل کرنا، اس میں ماسٹریٹ، اس میں پی ایچ ڈی، تو یہ سارے عصری علوم کے اندر مہارت حاصل کرنا ایک نوجوان، ایک مسلم نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اور وہاں جا کر ایک اسلام کو ریپرزینٹ کرنا، اس پوسٹ پر جا کر اسلام کو ریپرزینٹ کرنا. اب جب ہم ایک ایسی پوسٹ پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے کیونکہ ہم اسلام کے ریپرزینٹیٹیو بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس میں وہ ساری چیزیں اب اویلیبل ہے، پھر سوالات بھی آتے ہیں، کوشچنز بھی آتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتانی پڑیں گی کہ why this political system is better, why you do these particular activities in your religion, and what Islam says about education system, what Islam says about judiciary system, what Islam says about economical system. تو یہ ساری چیزیں بتانے پڑیں گی، یہ ساری چیزوں کے اوپر سوالات بھی آتے ہیں. تو اسلام، بیکاز اسلام از اے کمپلیٹ سولوشن. آپ ہر معاشرے میں، آپ ہر معاشرہ اٹھا کے دیکھیں، اسلام وہاں پر آپ کو بالکل آپ کی رہنمائی کرے گا. نیتک سسٹم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، فیملی سسٹم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلم اسٹوڈنٹ کو تو پتہ کم سے کم ہونی ہی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ وائی قرآن از اے کمپلیٹ سولوشن فار ہیومینٹی. ساتھ ہی ساتھ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا صحیح فہم ہمیں ہونا چاہیے. جو علوم ہم پڑھتے ہیں، جو علوم ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ چیزیں اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہی، کہیں ہم ان ساری چیزوں سے متاثر تو نہیں ہو جا رہے. یہ ساری چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں تو پڑھ لیتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی، ایک اصل میں ایک بیج اگا دیتا ہے چیزیں، جیسا ڈارون کی تھیوری ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا یہ پوری چیزیں اسلام کے خلاف جاتی ہے، جبکہ یہ پروف بھی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. تو یہ ہے کہ آپ اسلام کو ہر ایک اینگل سے دیکھیں کہ کہاں اسلام ہمارے اس میں رہنمائی کرتا ہے. اور یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب ہم کالجز میں جاتے ہیں تو ان ساری برائیوں کا ہم حصہ بن جاتے ہیں. گیدرنگ وغیرہ ہو گئی اور بہت ساری برائیاں ایسی. تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو خود ہی دور رہنا چاہیے ان ساری چیزوں سے، اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے. کیونکہ آپ کے ساتھ میں اسلام کا نام جڑ گیا اور آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے ہو، تو ایک ریپرزینٹیٹیو برائیوں کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس کو ایک تو اس کو ہاتھ سے روکتا یا پھر اس کو دل میں برا مانتا، لیکن اس کا ساتھ بالکل نہیں دیتا. اس کے علاوہ اب جب آپ ایک ریپرزینٹیٹیو بن چکے ہیں، اب آپ کو پورا شعور ہے، علم ہے، تو لوگوں کی طرف سے سوالات بھی آئیں گے، اور جب سوالات آئیں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا. کیونکہ اسلام کے اندر ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب نہیں ہے، اور آپ کو اس کا بھی جواب پتہ ہونا چاہیے. ایک قدم اور آگے بڑھے تو چیزیں اور بھی آسان ہو جاتی ہے. وہ اس سے کہ آپ کے پاس میں کمپیریٹیو اسٹڈی ہونا چاہیے. ہمارے پاس میں سکے کا ایک پہلو نہیں ہونا چاہیے، دوسرا پہلو بھی اس کے ساتھ میں ہم رکھیں. ہمیں نہ صرف اسلام کا فہم ہو، بلکہ ان کی کتابوں کا، دھارمک کتابوں کا بھی ہمیں علم ہو کہ ان کی دھارمک کتابوں میں خود یہ لکھا ہوا ہے جو وہ اس کے برخلاف کرتے ہیں. تو جب ہمیں ان کی کتابوں سے ریفرنس دیں گے، ان کی کتابوں سے ان کو بتائیں گے، تو وہ چیزیں زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہو ساری چیزیں کو بائی ہارٹ کرنا. تو یہ چیزیں کمپیریٹیو اسٹڈی بہت ضروری ہے. آخری بات یہ کہ ایک نوجوان جب وہ اسلام کا ریپرزینٹیٹیو بن چکا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ذہنی طور پہ تو وہ تیار ہو گیا، مینٹلی طور پہ، ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی صحت کا بھی بالکل خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ صحت مند جسم ہوگا تو صحت مند دماغ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. اور جو نوجوان بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہمارے، جو میرے دوست یہ ساری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین آمین یا رب العالمین.